ولادت کا صدقہ بیاں میں اثر دو، ہو اصلاح اس کی جو بدکار آئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے محبت رکھنے والے ہیں میں ان کا درود سنتا بھی ہوں اور ان کو پہچانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری کا یہ پروگرام ہے، اور آج جس عنوان کو اور جس موضوع کو ہم لے کر کے گفتگو کریں گے، اس عنوان اور موضوع کا نام ہے ذہنی کیفیات۔ انسان کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، اس کی سوچ، اس کی فکر اور اس کا شعور، یہ اسے کبھی یہاں تو کبھی وہاں، کبھی خوش کر دیتا ہے، کبھی غمگین جو ہے وہ کر دیتا ہے، اور بعض اوقات انسان جو ہے وہ فوکسڈ نہیں رہ پاتا، کسی ایک چیز پر فوکس کر کے توجہ کر کے اپنا گول اچیو کرنے میں بندہ کامیاب نہیں ہو پاتا۔ تو برین فوگ کا ایک لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ذہنی جو ہے وہ دھندلاہٹ ہونا، یہ انسان کو بہت سارے کاموں سے کیا کر دیتی ہے، کامیابی حاصل کرنے سے روک دیتی ہے۔ بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مہینہ کوئی کام کرتے ہیں، دوسرے مہینے دوسرا کام کرتے ہیں، تیسرے مہینے تیسرا کام کرتے ہیں، چوتھے مہینے چوتھا کام کرتے ہیں، اور تھوڑے سے وقت کے اندر کیا کرتے ہیں، بہت سارے کام، بہت سارے ایکسپیرینس جو ہے یہ کر لیتے ہیں، ٹرائی کر لیتے ہیں، اور کامیابی ان کو کسی میں نہیں مل پاتی۔ اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو سکسیس کمز بائی دا پیسج آف ٹائم، کامیابی آتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ۔ اللہ جل مجدہ الکریم فرماتا ہے کہ مالک کریم نے ہر شے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، جب وہ وقت آنا ہے، جب سرکل جو ہے وہ گھومنا ہے، جب کام جو ہے وہ پورا ہونا ہے، تو اس کے بعد جو اس کا اچھا اور پازیٹیو جو رزلٹ ہے یہ انسان کو ملنا ہے۔ لیکن چونکہ بندہ جو ہے فوکسڈ نہیں ہوتا اور وہ اچھے انداز سے جو ہے وہ کنٹینیوسلی محنت نہیں کرتا، پاپ کارن مینٹلٹی کا جو ہے وہ شکار ہے، تو پھر اس کا کبھی کیا سوچے گا، کبھی کیا سوچے گا، کبھی کیا کرے گا، کبھی کیا کرے گا، تو نتیجہ یہ ملتا ہے بندے کو کہ وہ کسی صورت میں کیا ہے، کامیاب نہیں ہو پاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ انہی ذہنی کیفیات کے حوالے سے اس میں کیا پازیٹیو ہے، کیا نیگیٹو ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، اور اپنی ذہنی کیفیات کو کس طریقے سے انسان اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سے بات کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ نگران شورا تشریف لائے ہیں اور آج اپنی ڈائری کے ساتھ آئے ہیں، اور حاجی صاحب کی ڈائری میں سے بعض اوقات کئی سالوں پرانی چیزیں جو ہے وہ نکل آتی ہیں، اور ایسی شاندار چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ اپنی مثال آپ ہے۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر کبھی انشاءاللہ ہم الگ بات کریں گے۔ نگران شورا کی ڈائری، جی ہاں، یہ ایک موضوع لے کر بات تو ایسا کی جا سکتی۔ آپ کی 2 ڈائریاں میں نے دیکھ رکھی ہیں، اور کیا کمال ڈائریاں ہیں ماشاءاللہ۔ تو نگران شورا کی ڈائری، چلیں بہرحال یہ تو پھر کبھی بات کریں گے، ابھی تو ذہنی کیفیات پر پروگرام ہے۔ ڈائری بھی آپ ساتھ لے کر آئیں، کچھ لکھنے کے لیے لائے ہیں، بتانے کے لیے لائے ہیں، کیوں لائے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا ذہنی کیفیات، جی آج آپ کا اس پروگرام کا موضوع ہے۔ اس وقت اس موجودہ ٹیکنالوجی کے دور میں 2 ذہنی چیزیں جو ذہنی طور پر اس وقت جو مشہور ہو رہی ہیں،
ان کو ذکر کرنے کی کوشش کروں گا، جی اور شاید ناظرین میں سے بعضوں کے لیے کچھ نئے ورڈ ہوں گے، ماشاء اللہ. لیکن ہو سکتا ہے کہ بعضوں کے لیے یہ نئے ورڈ نہ ہو جو اپنی ڈیجیٹل لائف گزار رہے ہیں، تو ان کے لیے شاید یہ میرے ورڈنگ نئے نہ ہو. تھوڑا سا ہوم ورک کیا تھا اور کچھ چیزیں مجھے ملی تھیں، تو میں نے کہا چلیں اس سے کچھ فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی. لیکن ظاہر ہے کہ جو ڈیجیٹل یا اس طرح کی لائف میں یا اس طرح کی سچویشن میں مبتلا ہیں، ان کی وجہ سے ان کی جو پوری فیملی جو سفر کر رہی ہے، پرابلم سب کے لیے کریٹ ہو رہا ہے، تو ہم انشاءاللہ آج سب کو لے کر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. ڈائری کیوں لائیں گے تو بتایا ہی نہیں آپ نے ابھی تک. اچھا میری ڈائری کے پیچھے کیوں پڑ گئے بھیا؟ اصل میں یہ اپنے کیا کہتے ہیں، کچھ لکھ رہا تھا میں ہاں اور قرآن کے تعلق سے، تو میں لکھ رہا تھا، میں کہ لکھا ہوا تھوڑا سامنے ہوگا تو کم چانس ہے کہ کوئی چیز مس ہو جائے گی، اس لیے یہ کچھ لکھ کر لایا ہوں واہ واہ واہ. انشاءاللہ تعالیٰ. پھر لکھا ہوا اگر سامنے ہوتا ہے تو زیادہ فوائد حاصل ہو جاتے ہیں، اور مسنگ کا جو چانس ہے وہ کم رہ جاتا ہے. اپنے موبائل میں لکھ لیتے، ڈائری میں لکھ. موبائل میں بھی ہے، اچھا موبائل میں. موبائل میں بھی ہے. اصل میں یہ بھی ایک جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے، ہر ایک کو شاید اس کا تجربہ نہیں ہوگا. آپ جو کچھ پڑھتے ہیں جب اسے لکھتے ہیں نا، تو لکھنے سے کریٹیویٹی بھی پیدا ہوتی ہے، واہ ذہن میں پختگی بھی پیدا ہوتی ہے، ماشاء اللہ. اور وہ بات پڑھنے کے بعد لکھنے کی وجہ سے آپ کے ذہن میں بہتر طریقے سے راسخ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. لکھتے لکھتے آپ کے ذہن میں جو کچھ پڑھا ہے نا، اس کے علاوہ چیزوں کا آنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کیا بات. جب آپ لکھتے ہیں تو جو پڑھا ہے اس کو لکھتے لکھتے جب توجہ وہاں ہے، تو پھر آپ یہ سارا فوائد حاصل. لکھنے سے جو فائدے ہیں وہ محض پڑھنے سے نہیں ہیں. کیا بات. نے جو پڑھا ہے، آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھ کر جو دی ہیں، جی. تو انہوں نے پہلے پڑھا تھا، جی پھر جب لکھا ہے تو جو کچھ پڑھا تھا اس کے علاوہ لکھنے میں بہت کچھ ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یعنی جو پڑھا صرف وہی نہیں لکھا، جی جو پڑھا اس سے جو عکس کیا، اس سے جو استنباط کیا، اس کا جو فوائد حاصل کیے، ان کو بھی ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں ہمیں لکھ کر دیا ہے، جنہیں ہم ان کے ذاتی ان کی جو تصنیف کے طور پر ہم اس کو لیتے ہیں کہ انہوں نے بڑی کام کی باتیں لکھ کر ہمیں دی ہے. تو میں عموماً کرتا ہوں اس طرح، کوئی مجھے تیاری کرنی ہوتی ہے تو پہلے اس کو پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد کوشش کرتا ہوں کہ میں لکھوں. لکھنے سے مجھے ذاتی طور پر فوائد حاصل ہوتے ہیں. لکھنا ویسے میرا تھوڑا سا پیش ہے کہ میں لکھنے میں مجھے ہے، میں اس میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں. ڈیجیٹلائز کے مقابلے میں تھوڑا سا مینول انداز پر، یعنی کتاب بھی موبائل یا آئی پیڈ وغیرہ پر دیکھنے کے بجائے مجھے فزیکل کتاب میں زیادہ دلچسپی ہے. ماشاء اللہ. وہ ہاتھ میں، مطلب یوں ایک نیچر کے حساب سے کہہ رہا ہوں. اور جو کہہ رہا ہوں اس سے کئی لکھنے والے جو لوگ ہیں نا، جن کو لکھنے کا پڑھنے کا پیشن ہے، ان کو الحمدللہ میرے سے شاید اتفاق ہوگا کہ جب پڑھیں تو ہاتھ میں قلم ہو، اور یوں قلم ہاتھ میں لے کر آپ مطالعہ کرتے ہیں، نشان لگاتے ہیں. اس کا جو ایک اپنا ہے نا، آج ڈیجیٹل پہ بھی لوگوں کو قلم ملی اور لوگوں نے ڈیجیٹل پہ بھی اسکرین پین لی، جی اور اسکرین پین کے ذریعے وہ ڈرا کرتے ہیں، لائن کھینچتے ہیں، ہائی لائٹ کرتے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں. تو وہ چلو اس کی شیپ بدل گئی، ہوں لیکن ایک چیز اپنی اصل پر آج بھی باقی تو ہے، تو وہ باقی تو رہے گی. خیر، ہمارا جو آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا، میرے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کروں گا. ایک پرابلم شاید بڑھتا جا رہا ہے اس وقت. میری معلومات کے مطابق 25 سے 35% کے درمیان پاپولیشن جو ہے وہ اس میں کم یا زیادہ مبتلا ہو رہی ہے، انوالو ہو رہی ہے. اس کو کہتے ہیں برین فوگ، FOG، فوگ. دھند. ہاں، تو اصل میں یہ ہے، آپ کی سوچ میں دھندلا پن آ جاتا ہے، آپ کی سوچ میں آپ کلیئرٹی ختم ہو جاتی ہے آپ کی سوچ میں. اچھا، آپ زیادہ نہیں سوچ پاتے،
ایک اور بات جو میں نے اس میں پڑھی تھی وہ تھی کہ کسی چیز پر آپ اپنی توجہ نہیں کر پاتے. یہ ایک پرابلم ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہا ہے. ایک یہ ٹرم مشہور ہو رہی ہے برین فاگ, اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسری ٹرم ہمارے یہاں مشہور ہوئی ہے پاپ کارن برین. یہ دو چیزوں کو میں آج ڈسکس کروں گا, برین فاگ اور پاپ کارن برین. پاپ کارن برین میں کیا ہوتا ہے, آپ پاپ کارن آپ سمجھ سکتے ہیں, جب آپ پاپ کارن کو بناتے ہیں تو وہ کیسا, مطلب کہ آپ کی پتیلی کے اندر یا اس کے اندر ٹک 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 اچھل ہی رہا ہوتا ہے نا, کسی ایک جگہ ٹکتا وکتا نہیں ہے. یہ مکئی کو بھونتے ہیں تو پاپ کارن بنتا ہے. ہاں, تو وہ اپنی اس کی نہیں, اس کی جو اصل جو پاپ کارن کیا ہے, اب اس پہ تو ڈیٹیل نہیں کر رہے. پاپ کارن برین, اس کو پاپ کارن برین کیوں کہا جا رہا ہے اس وصف کو جس کا میں بیان کرنے جا رہا ہوں, کہ وہ کسی ایک جگہ پر دماغ جو ہے نا وہ ٹھہرتا نہیں ہے, صحیح فوراً تیزی کے ساتھ وہ چینج مانگ رہا ہوتا ہے, صحیح. اور ایک چیز پڑھتے پڑھتے دوسری چیز کے تو اچھلتا ہے, وہ ادھر سے پڑھا ادھر سے پڑھا ادھر سے پڑھا ادھر. اب جو اچھا یہ ہوا کیسے ہے, اس کو تھوڑا سا اور آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ دماغی طور پر سکون نہ ہونا, جو دماغی سکون نہ ہونا ہے نا, یہ اس وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہوئی ہیں. لیکن جب اس طرح کے لوگ ڈاکٹر سے کنسرن کرتے رہے یا ماہرین سے مشورہ کرتے رہے تو پھر یہ دو تین چیزیں سامنے آئی ہیں, اور یہ دو تین اصطلاحات اس وقت سوسائٹی میں انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں, ایک برین فاگ اور ایک پاپ کارن برین. اس میں مطلب کہ سوچنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی. اچھا اب مثال کے طور پر سوشل میڈیا ہے, ایک مطلب اب یہ کہا جاتا ہے کہ 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ ٹکتا ہے, لوگ آگے نکل جاتے ہیں, 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ ٹکتے لوگ آگے نکل جاتے ہیں. اس نے پاپ کارن برین انٹروڈیوس کروایا کہ آپ کسی ایک جگہ ٹک نہیں پاتے. اچھا اس نے اتنا وہ اسکرین ٹائم نے یہ آپ کو کیپچر کر لیا, اور اسکرین ٹائم پر آپ چلے گئے کہ یہ جو نیچر تھا نا, ایک اور 1 منٹ, آدھی منٹ, 30 سیکنڈ, پھر اسٹیٹس آ گیا, اور اس نے ایک اور مطلب کہ کام, پھر ریل ٹائپ کی چیزیں انٹروڈیوس ہو گئیں, وہ ایک الگ چیزیں سامنے آ گئے. تو ان چیزوں نے ہماری سوچ کو ایک جگہ پر مرکوز ہونے سے روک دیا, اور دماغ اب عادی اس چیز کا ہو چکا کہ کسی چیز پر زیادہ غور کرنا ہی نہیں ہے, کسی چیز پر زیادہ توجہ دینی ہی نہیں ہے, اور فوراً چینج لانا ہے, بات لمبی سننی ہی نہیں ہے. جس کی وجہ سے جو ایک ذہنی صلاحیتیں جو ہوا کرتی تھیں, اور جو ایک کریٹیویٹی ہوتی تھی, دیکھیں جو کریٹیویٹی والے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ بہت زیادہ غور کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, چیزوں پر سوچ رہے ہوتے ہیں. اب جو ایجاد کر کے گئے ہمارے ماضی میں سائنسدان, تو چیزیں ایجاد کرنے کے لیے تو کتنا دماغ لگانا پڑتا ہے, جو کتابیں کریٹ کی گئی کتنا دماغ لگانا پڑتا ہے. ایون کہ جو مشینری اور جو ٹیکنالوجی جو آج ہمارے پاس ہے اس پر کتنا دماغ لگانا پڑتا ہے. اب آپ ان کی لائف کا اگر جائزہ لیں گے تو ان کا اسکرین ٹائم نہ ہونے کے برابر ہوگا, کیونکہ ان کے پاس اس چیز کا ٹائم ہے. اور ہم جیسے لوگ جو کروڑوں کی تعداد میں ہو چکے, جن کے پاس یہ ٹیکنالوجی آئی, ٹیکنالوجی لانے والے شاید اس طرح کے لوگ نہیں ہیں, لیکن جو کتابیں لکھنے والے تھے وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. لیکن چونکہ ہم جہاں پر آ گئے تو ہمارا پرابلم یہ ہوا کہ ہم یا تو برین فاگ کا شکار ہو گئے, یا ہم پاپ کارن برین کا شکار ہو گئے, کہ سوچنے کی صلاحیتیں کم ہو گئی, توجہ نہیں دے پا رہے, جلد بازی کا اس میں عنصر پیدا ہو گیا کہ فوراً اسپیڈلی کام کر لیں. یار بول, آج جلدی بولو نا یار, بولے نا بھجان. وہ اخلاق ختم ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں کوئی بات کرتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تب تک اس سے کان نہ ہٹاتے جب تک اس کی بات پوری نہ ہو جاتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جب کوئی ہاتھ ملا تھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے ہاتھ نہ جدا کرتے جب تک وہ اپنا ہاتھ جدا نہ کر لے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کو بات کرتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات سنا کرتے تھے, حتیٰ کہ بات کاٹنا خلاف سنت ہو گیا. کہ اب آپ دیکھیں کہ ہم تھوڑی دیر بات کرتے ہیں, سامنے والے کے پاس اسٹیمنا ہی نہیں ہے سننے کا, اور ایک بڑا ہی بدتمیزی کا ایک مہذب ورڈ استعمال کیا گیا, وہ ہے
معاف کیجیے گا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اور بھیا آپ بات تو کاٹ چکے. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہیں گے معاف کیجیے گا میں دوبارہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. بھائی اٹھ کے چلے جائیں بھیا، آپ کیا بات ہی کاٹنی تھی بار بار. تو عرض کر اب چونکہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے، تو اب سامنے والا بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اسکرین ٹائم نے، یعنی میں اس کی جو ریسرچ کر رہا تھا اور جو میں اس کو پڑھ رہا تھا اور پھر میں کچھ لکھ رہا تھا، تو اس میں یہ چیزیں جو میرے سامنے آئی ہیں، وہ ایک تو موبائل کا یہ جو شارٹ ویڈیوز اور شارٹ کلپ کا جو ایک رجحان بڑھا. اب نتیجہ یہ ہو گیا ہمیں بھی کوئی بات کرنی ہے. اب میں خود اس وقت بات کر رہا ہوں اور مجھے ہو رہا ہے کہ یار قوم کو تو اتنا لمبا سننا ہی نہیں ہے. ارے بعض اوقات گفتگو ہے ہی طویل، اور آپ نیچر ہم یہ بنا چکے سوسائٹی کا کہ بھائی یار آپ مختصر سے بات کر رہے ہیں، یا 10 منٹ کے اندر بات کر لیں، 15 منٹ بات کر لیں. اب تو بڑے بڑے پروگرام اسی طرح ہو گئے بھائی، 5 سے 7 منٹ کے اندر دے دو. جب پریزنٹیشن پی پی ٹی جو بنتی ہے، پاور پوائنٹ پریزنٹیشن، 3 منٹ کے اندر اندر بات پوری کر دے. بہت اچھی بات ہے، بات مختصر ہو، جامع ہو اور اچھے انداز سے کی جائے، یہی سب سے اچھی بات ہوتی ہے. وہ نا کہ خیر الکلام ما قل و دل، بہتر کلام وہ ہے جو مختصر ہو مگر پر دلیل ہو. پرابلم یہ ہے کہ بات پوری تو ہو، یہاں شارٹ کرنے کے چکر میں، یعنی ہم تو جو سوشل میڈیا اور یہ ویڈیوز وغیرہ کی دنیا میں ہی ہیں، اب بتانا پڑتا ہے بھائی شارٹ کرنے کے چکر میں اتنا شارٹ نہیں کر دینا کہ کرتے کی آستین ہی اڑا دو. اب کرتے کی آستین ہی اڑا دی تو کرتا کہاں سے پہنے گا بھیا؟ اچھا اتنا بھی شارٹ نہ کر دینا کہ کرتا پہنے نہیں. شارٹ کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن تنگ کر دینا کہ بندہ پہن ہی نہ سکے، یا اس کی آپ آستین ہی اڑا دیں، اس کا کالر ہی اڑا دیں، تو لباس کسی کام کا نہیں رہے گا نا. تو یہ چونکہ نیچر بن چکا، اور اب بالکل ہمارے نوجوانوں کا اسپیشل نیچر بن چکا. اب والد صاحب کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، والدہ کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، استاد کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں، اس میں کئی چیزیں تو پلس ہیں کہ بھائی آپ کم وقت میں ایک زیادہ بات کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اس چیز نے جو سب سے بڑا جو پرابلم کیا ہے وہ کیا؟ ذہنی تناؤ، سوچ پر پریشر آ چکا ہے، اور اس سوچ کے پریشر کی وجہ سے انسان بے سکونی کی زندگی کی طرف چلا گیا. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، اس کا جو بیسک، اگر آپ اس کا جو نرشل نکالیں گے نا، وہ یہ ہے سکون کی طرف لانا، راحت کی طرف لانا. اس کو کہتے ہیں کہ وہ کمفرٹیبل زون میں بندے کو لے کر جانا. اچھا یہ کمفرٹیبل زون کا ورڈ جیسے میں نے ابھی یوز کیا، یہ بھی اب کافی انٹروڈیوس ہوا ہے نا کمفرٹیبل زون. کچھ پروفیشنلز کے ساتھ میری نشست تھی، وہاں یہ ورڈ ہوا کمفرٹ زون. اب کمفرٹ زون ڈھونڈتے ڈھونڈتے 25 30 40 سال نکل گئے اس کے بھیا، 25 30 40 سال نکل گئے، اور آتے اس کا کمفرٹ زون نہ ملا. اور کمفرٹ زون سب سے زیادہ ان کی اصطلاح کہ کمفرٹ زون کے اندر رات کو نہ نیند آ رہی ہے، نہ وہ دن میں چین آ رہا ہے. تو یہ جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں، یہ دو چیزیں میں مکس کر کے چل رہا ہوں. ایک ہے برین فاگ اور ایک ہے پاپ کارن برین. ان دونوں سے کسی صورت ہم کو نکلنا ہے. یہ ایک طرح سے ڈیزیز کی صورت اختیار کر گئے، اور یہ مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ یہ ٹاپک ہے آج ہمارا، جو ذہنی امراض پیدا کر رہا ہے. اور ذہنی امراض کی وجہ سے بے چینی پیدا ہو رہی ہے. اس بے چینی کی وجہ سے عبادت میں دل نہیں لگ رہا. اس بے چینی کی وجہ سے آفس میں کارپوریٹ پولیٹکس ہو رہی ہے. اس بے چینی کی وجہ سے آپ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں. اس بے چینی کی وجہ سے آپ اپنی فیملی سے مطمئن نہیں ہیں. اس بے چینی کی وجہ سے آپ کی فیملی آپ سے مطمئن نہیں ہے. یہ سارے نقصانات ہو رہے ہیں. بہت کچھ ہے مگر نہیں ہو رہا. فوراً دماغ جو ہے نا کسی اور طرف چلا جاتا ہے. جب کچھ سوچنے کی بات کرے تو آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، ابے یار سر میں درد ہو گیا. اب بھائی 5-10 منٹ ہوئی ہے گفتگو شروع کی، آدھا گھنٹہ ہوا گفتگو شروع کی ہے، آپ کے سر میں درد ہو گیا. یہاں تو 8-10 گھنٹے تک اگر آپ ہماری بات کریں، ہم تو 8-10 گھنٹے تک مشورے کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو سر میں درد نہیں ہوتا، اللہ کا شکر ہے. نہیں، اللہ کا شکر ہے، نہیں سر میں درد ہوتا. 8-10 گھنٹے ہم کنٹینیو، نمازوں کے وقفے آتے ہیں، 4-4 5-5 گھنٹے چل رہا ہوتا ہے ہماری گفتگو. ابھی کارپوریٹ ایریا کے اندر تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا بریک لے لیں، تھوڑا بریک لے لیں، تھوڑا بریک لے لیں. ارے بریک لیتے لیتے کافی کا پورا وہ جو ڈسپینسر تھا وہ ختم ہو گیا بھیا.
ہر تھوڑی دیر کا پھر کافی بھی آ رہی ہے، پھر کیفین بھی جا رہی ہے، اپنے اندر ایک چیزیں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا اب انہیں کو کہو کہ بھائی وضو کر کے نماز پڑھ لو تو تم چارج ہو جاؤ گے، اس طرف ان کی توجہ نہیں جائے گی. تو یہ جو ٹاپک آج جو آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، پھر میں انشاءاللہ الحمدللہ اس کی جو کیا اس کے حل کیا ہے اس کی طرف لے کر آئیں گے. تو یہ آج 2 ٹاپک تھے میرے. ماشاءاللہ. یہ مینٹلٹی اسٹوڈنٹ کو بھی نقصان دے گی، اور یہ مینٹلٹی اگر کسی پروفیشنل کی ہو تو اس کو بھی جو ہے وہ نقصان دے گی، اور اگر کسی دینی طالب علم کی بھی اگر یہ مینٹلٹی بن جاتی ہے، اس کا ذہن ایسا بن جاتا ہے، یہ بھی اس کو نقصان دے گا. ایسا میں ایک ٹیک کر کے ناظرین کو دکھانا چاہ رہا ہوں. کیمرہ مین ذرا الرٹ ہوں. ابھی نگران شورا نے جتنی گفتگو فرمائی اس میں ایک بات کہی کہ ذہن ایک طرف جو ہے وہ متوجہ نہیں رہتا، ادھر ادھر وہ ڈائیورٹ رہتا ہے. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ فوکسڈ معاملہ نہیں ہے. ابھی آپ ہمیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تو لینز چونکہ فوکس کر کے ہمیں دکھا رہا ہے، اس لیے آپ کو میرا چہرہ جو ہے نظر آ رہا ہے. اسے ڈی فوکس کریں ذرا. ہاں یہ ڈی فوکس کریں. یہ دیکھیں ابھی آپ کو دھندلا نظر آ رہا ہے. ابھی فوکس کریں اس کو. یہ ابھی آپ دیکھیں یہ کلیئر ہو گیا، فوکس ہو گیا. تو ذہن جو جس پہ نگران شورا جو بات کر رہے ہیں برین فوگ، وہ یہی ہے کہ چیزیں ہمیں دھندلی دھندلی نظر آ رہی ہیں، کلیئر ہم ان کو جو ہے یہ نہیں فوکس کر کے، چونکہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے اس لیے ہم اپنے تعلیمی میدان میں بھی کیا ہیں پیچھے ہو رہے ہیں، اور بھی مختلف چیزوں میں کیا ہیں ہم اپنے ریلیشنز میں بھی کیا ہے ہم پریشانی کا شکار ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے. آپ نے اسکرین ٹائم کی بات کی ہے، سب اسکرین ٹائم کو تھوڑا وضاحت کریں کہ اسکرین ٹائم میں موبائل اسکرین شامل ہے یا جتنی اسکرین ہے ٹی وی بھی اس میں جو ہے نا وہ شامل ہے؟ میں تو کہتا ہوں ہر چیز لوگوں نے مختلف اسکرین کو ہی، موبائل اسکرین تو اب چونکہ زیادہ یوز ہو رہی ہے صحیح. تو یہ تو ہے ہی پرابلم. میں نے بالکل میں آپ سے پوچھتا ہوں ناظرین، نہیں چلتا نا موبائل کے بغیر؟ موبائل کہاں ہے یار؟ نہیں چلتا نا. ہر تھوڑی دیر کے بعد موبائل، ہر تھوڑی دیر موبائل. موبائل ایڈکشن، یہ جو ایڈکٹڈ جو ہیبٹ ہو چکی ہے نا، بالکل یہ ایڈکشن ہو چکا ہے اس کا شاید اندازہ نہیں ہے ہم کو کہ ہمیں کتنی لت پڑ گئی ہے اس موبائل کی، جس کی وجہ سے ہم انتہائی ضروری چیزوں سے ہم دور ہو گئے. ہر تھوڑی دیر کے بعد موبائل، ہر تھوڑی دیر کا اسکرین، ہر تھوڑی دیر کا اسکرین. یعنی ہمیں کیپچر کر لیا اس اسکرین نے، گویا کہ لائک ہم کڈنیپ ہو چکے ہیں. موبائل ہمیں کڈنیپ کر چکا ہے اور ہم اس کے شکنجے کے اندر ہیں، اور ہمیں نہیں مطلب کہ سمجھ پڑی کہ ہم کتنا موبائل دیکھ رہے ہیں، اتنا موبائل دیکھ رہے ہیں. اچھا ایک تو یہ موبائل اسکرین ٹائم نے، کیونکہ یہ ایک مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اسکرین ٹائم کی وجہ سے جو آنکھوں پر اور ذہن پر جو دباؤ پڑ رہا ہے، اس سے بھی یہ برین فاگ کا ڈیزیز پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، مگر ایک اور چیز جو اس کے ذریعے جو ریسرچ کے اندر جو پتہ چلتی ہے، جو یہ پرابلم کریٹ کر رہی ہے کہ آپ اتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں نا، تو irrelevant knowledge، اوشن آف نالج اس کو کہتے ہیں نا، معلومات کا سمندر ہے. اب آپ مطلب سمندر میں بھی اگر بندہ غوطہ لگاتا ہے تو اپنے کام کی چیزیں نکال کے لاتا ہے. واہ 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 واہ. کہ بالکل یوں ہی مطلب جو چیز ہاتھ میں کہ جائے گا. آپ کتاب بھی پڑھتے ہیں تو بڑی سلیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. کسی لائبریری میں بھی جاتے ہیں، مجھے بہت لائبریری میں جانے کا موقع ملا. اگر میں کہوں شاید میں نے اتنی دکانیں کتابوں کی چھان دیکھی ہوں گی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. یعنی میری ہابی یہی تھی کتابیں لینا، اور کتابیں لینا اور کتابیں پڑھنا. اتنی الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی بہت کروڑ رحمت ہے. میں کہاں کہاں نہیں جاتا تھا کتابیں دیکھنے اور کتابیں لینے کے لیے. اور مطلب مجھے پبلشر کہتا تھا بھائی کوئی نئی کتاب نہیں آئی ہے یار، اور نئی کتاب آئے گی تو ہم آپ کو بتا دیں گے. کوئی نئی کتاب نہیں آتی تھی، اتنی میں کتابیں خریدتا تھا. پرچیز مطلب یہ عادت تھی، ہابی تھی میری کتابیں خریدنا. تو لیکن کیا یہ ساری کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب سلیکٹ کریں گے کہ ساری لے لیں گے؟ تو ایک irrelevant نالج نے کہ یار یہ بھی پتہ چلے وہ پتہ. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں سلمان بھائی کہ ان چیزوں کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اگر پتہ چل گیا تو کیا، نہ پتہ چلا تو کیا، ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے، ہم کسی سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. مجھے پچھلے دنوں بھی کچھ ایسی اسلام بھائی نے کچھ انفارمیشن بھیجی تھی. میں کہا کیا کروں بھائی انفارمیشن کا؟ تو انفارمیشن کا تو فائدہ ہی ہوتا ہے نا. نہیں ہر انفارمیشن کا فائدہ نہیں ہوتا. بعض اوقات معلومات تکلیف میں ڈال دیتی ہے. اب ظاہر بات ہے وہ یہ ساری بات مجھے سمجھانی پڑے گی ناظرین کو بھی اور شاید آپ کو بھی. تو اس کے لیے مجھے ایک واقعہ میں نے پہلے چونکہ بیان کیا ہوا ہے
لیکن اب چونکہ اب وہ واقعہ ریلیونٹ ہو گیا، صحیح. مگر اس واقعے میں جو سمجھنے کا ہے میں وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے کہا نا کہ معلومات تو ہونی چاہیے. یہ واقعہ ہے ایک ایسے شخص کا جو پائلٹ تھا، جہاز اڑاتا تھا، مگر اب وہ ریٹائرڈ ہو چکا اور اس کی ایک اپنی بزنس فیلڈ تھی. اب وہ ایک دن رات کے ٹائم پہ جہاز میں سفر کر رہا ہے، رائٹ. اب وہ سفر کر رہا ہے تو نائٹ فلائٹ تھی، رات کا ٹائم تھا. جہاز میں لوگ نائٹ میں جن کو جہاز میں جانے کا ایکسپیرینس ان کو پتہ ہے کہ رات میں پھر لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں، لائٹ جہاز کی، لوگ سو جاتے ہیں. تو لائٹیں بند ہو گئیں. وہ صاحب اپنے کسی کام میں مصروف تھے. جہاز کے انجن میں چھوٹا سا پرابلم ہوا. جب چھوٹا سا پرابلم جہاز کے انجن میں ہوا تو وہ پائلٹ جو تھا، جو سابقہ پائلٹ، اس نے موومنٹ دیکھی کہ اسٹاف کی کوئی موومنٹ ہے اور دیر از سم تھنگ ان ایئر کرافٹ. اس کو تھوڑے سے سمجھ میں آ گیا نا ہے تو کچھ پرابلم. تو وہ اسٹاف جا رہا ہے کاکپٹ کے اندر، پھر باہر آ رہا ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ کچھ تو پرابلم ہے. تو اس نے اسٹاف کو کہا کہ میں پائلٹ رہ چکا ہوں، آئی واز پائلٹ، اگر میری ضرورت ہو تو پائلٹ کو کہہ دیجیے گا تو میں آ کر ان کو تعاون کر سکتا ہوں. تو اندر جا کر اس نے کہا کہ سر ایک پیسنجر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تعاون کر سکتا ہوں، وہ پائلٹ ہیں. تو پائلٹ نے بلا لیا، وہ آ گئے اور تقریباً آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ وہ کاکپٹ میں رہے اور کچھ چیزوں کو انہوں نے صحیح کیا ہوگا تو وہ چیزیں صحیح ہو گئیں، بالکل صحیح ہو گئی. اچھا اس نے کچھ زیادہ کچھ نہیں کیا، وہ خالی کھڑا رہا ہے یوں دیکھا جائے. تب تو وہ پائلٹ ہی کر رہا تھا، مگر وہ ایز اے کرٹیسی وہ جا کے کھڑا ہو گیا اور چیزیں اپنی جگہ پہ درست ہو گئیں. اور ہونی ہوتی ہے، آٹومیشن سسٹم ہوتا ہے اب تو سارا جو ایئر کرافٹ کا جو نظام ہے. پیارے اسلام بھائیو، وہ جیسے کاکپٹ سے کیبن سے باہر آتا ہے، باہر آتے ہی دیکھتا ہے پوری جہاز میں اندھیرا ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، سکون کی نیند گویا کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں. یہ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آتی، اور مسکراہٹ آتی تو خود سے کہتا ہے معلومات نہ ہونے نے انہیں سکون سے سونے دیا، معلومات کی وجہ سے میں بے سکون رہا. اگر مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ کچھ ہو رہا ہے تو شاید میں بھی آدھا پونا گھنٹہ ان کی طرح سو چکا ہوتا. یہ ہوتی ہے ریلیونٹ اور ارریلیونٹ چیزیں. کیا آپ جب موبائل یا کسی بھی جگہ کے نشست ہے، کوئی میٹنگس ہیں کا بیٹھتے ہیں تو میرے سے ریلیونٹ، اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً پونا گھنٹہ ہم بیٹھتے ہیں مدنی چینل پر. اب ہم گفتگو کریں جو کسی سے ریلیونٹ ہے ہی کوئی نہیں، ادھر ادھر کی باتیں کریں اور پورا پروگرام کرنے کے بعد کہیں ناظرین ہم نے آپ کے سامنے چیزیں رکھ دی ہیں، اب آپ دیکھیے کیا کرنا ہے. جدا بولے پھر ہم نے پونا گھنٹہ کیا دیا آپ لوگوں کو. تو ہم مطلب کہ کیا ہوا، آپ نے آدھا پونا گھنٹہ کیا حاصل کیا. ایسی آپ سوچیں کہ آپ نے کتنی ایسی میٹنگس اٹینڈ کی ہیں، نشست اٹینڈ کی ہیں، دوستوں کی گیدرنگ اٹینڈ کی ہے. جب آپ اٹھے تو آپ کے پاس کوئی سولیوشن تو نہیں تھا. ادھر باتیں ہوئی، ادھر کی باتیں، ادھر کی بات، دنیا میں یوں ہو رہا ہے، ادھر وہ ہو رہا ہے، فلاں یوں ہو رہا ہے، یہ شہر میں یوں ہو رہا ہے، شہر میں یوں ہو رہا ہے، فلاں کمپنی یوں کری ہے، فلاں یہ. لیکن اس سے ہماری کوئی زندگی کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے. عورتیں گھروں میں بیٹھ کے دوسرے گھروں کی باتیں کر رہی ہیں، پڑوسن کے گھر کی باتیں کر رہی ہیں، کرتی نہیں کرتی. کیا کر سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی. اس کا شوہر ایسا، اس کی بیوی ایسی، تو اس کی بیٹی ایسی، تو اس کا ایسا. تو یہ پتہ چلا، کیا پتہ چلا؟ یہ پتہ چلا نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں. یا تو گناہ بھری گفتگو یا پھر الجھنیں. دماغ الجھ جاتا ہے. دماغ ہے یار، اس کے اندر آپ اتنا رش کر دیں گے تو چیزیں ملیں گی کیسے؟ اس کو کلیئر کریں. ابھی بھی دماغ کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی بھری ہوئی ہیں، تو کلیئر کریں. یہ میرے کام کی نہیں ہے، اس کو نکالیں، منیمائز کریں. اس کو نکال دیں. آپ کو پتہ ہے دنیا میں ایک ڈسپلن سسٹم ہے. آپ کے گھر کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا آپ کا ڈیلی یوز ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا آپ کا منتھلی یوز ہے، کچھ چیزیں جن کا آپ کا ایئرلی یوز ہے. اب جو سالانہ استعمال ہے وہ بھی منہ پہ رکھی ہوئی ہیں، جو ماہانہ ہے وہ بھی منہ پہ رکھی ہوئی ہیں، تو جو روزانہ ہے وہ اندر رکھی ہوئی ہیں. اب ڈھونڈو. یہ ڈسپلن کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے چیزوں کو مثال کے طور پر ابھی سردی چلی گئی، آلموسٹ سردی چلی گئی. اب جو سردی کے کپڑے نکالے تھے اس کو ڈال دے گئے اندر میں کونے میں. اب وہ 1 سال کے بعد ضرورت پڑے گی، وہ بھی اندر باہر رکھے ہوئے ہیں، سامنے رکھے ہوئے ہیں.
اب کچن ہے، کچن میں کچھ چیزیں آپ کی استعمال کی ڈیلی ہیں، اس کو آپ کہاں رکھتے ہیں؟ کسی کا مہمان آئیں گے تو استعمال کریں گے، اس کو وہاں رکھتے ہیں. بعض کی استعمال میں نہیں آنی، اس کو بھی نکال باہر کریں آپ، ورنہ وہ گھر کے اندر رش کر رہی کی چیزیں. اسی طرح دماغ کے اندر بھی چیزیں ہوتی ہیں. یہ دماغ پر جانے سے پہلے میں یہ جو آپ نے بات کی ہے میں اس پر ایک بات کر لوں تاکہ گھروں میں ناظرین دیکھ ہی رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی تعداد دیکھتی ہے. بزرگ جو بعض اوقات ہوتے ہیں نا وہ چیز نہیں نکالنے دیتے. میرے ایک دوست سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں 1990 کے اندر جو پانی کی موٹر جو ہے وہ لگی تھی وہ آج تک ہمارے جو ہے نا گھر میں رکھی ہوئی ہے. بلب خراب بلب رکھے ہوئے ہیں تو خراب چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو خراب یہ کوئی موٹریں ایک آدھ رکھی کہانی ہوئی ہیں. ہوگی سلمان بھائی، ایک آدھ کہانی ہوگی. اگر 1990 کی موٹر خراب نہیں ہے تو اس کو نکالنے کا کوئی تک بنتا ہے؟ 1990 کی موٹر ہو، اگر پراپر چل رہی ہے اور صحیح کام دے رہی ہے، اب آتے ہیں نا، اب یار یعنی کاٹ کباڑ کو نکالنا چاہیے نا گھر سے. کون یار مطلب کہ اڑا ہوا اور فیوز بلب گھر میں رکھے گا بھائی؟ ایسا ہے تعداد لوگوں کی. مطلب یہ ہوگی تو ان کا پھر ہم کچھ آئیں سامنے تو انشاءاللہ ہم تو کوئی مشورہ دیں گے ہم. یہ بہت کم لوگ ہوتے ہوں گے، لیکن یہ کہ چیزیں نکالنے کی مطلب دماغ سے چیزیں نکالیں، واہ وہ دماغ کو فریش کریں، دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بھریں، واہ. دماغ میں کو سکون کی طرف لائیں. اب میں آتا ہوں تھوڑا کنکلوڈ کی طرف. سکون کہاں سے آئے گا؟ جی سکون آئے گا اللہ پاک کے ذکر میں، سبحان اللہ. سکون آئے گا قرآن کریم کی تلاوت میں، سکون آئے گا خاندان کے ساتھ بیٹھنے میں، فیملی کے ساتھ بیٹھنے میں، ان کے ساتھ وداؤٹ موبائل ڈسکشن کرنے میں. موبائل کو دور کر دیں، سارے موبائل دور کر دیں. ابھی جتنے بھی آپ مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے موبائل کو تھوڑا دور کر دیں، سب ہٹا دیں موبائل. کبھی 1 گھنٹہ میں پوری فیملی سے ریکویسٹ، 1 گھنٹہ جسٹ 1 آور ایسا کوئی گزارے جس میں موبائل آپ کے پاس نہ ہو. موبائل کہاں گیا ہے؟ موبائل لانا. ارے یار طے ہوا تھا کہ 1 گھنٹہ موبائل نہیں دیکھیں گے. یار چلو نہیں دیکھیں گے، موبائل رکھا ہوا تو کیا پرابلم ہے تم کو یار؟ یہ دماغ ہمارے ایسے ہو گئے ہیں، دماغ ایسے ہو گئے. فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی ہاتھ سے ڈائریکٹ موبائل نکالتے لوگ. فرض نماز کے بعد نماز فرض پڑھی، اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، فوراً موبائل نکال لیں گے. کوئی ضروری نہیں ہوتا، بالکل اتنا مطلب کہ یہ چیزیں ہو گئی ہیں. تو اپنے اندر یہ عادت پیدا کریں موبائل کے اور آپ کے اندر ڈسٹینس پیدا کرنے کی کوشش کریں. جی ہاں یہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو فرق پڑے گا، ذہن پر دباؤ کم پڑے گا. یہ موبائل نے ذہن پر دباؤ ڈالا ہوا ہے. آفیسز کے اندر فضول سوچنے سے بچیں، اللہ نے جو دیا ہے اس پر قناعت اختیار کریں، واہ واہ واہ. ورنہ یہ ذہن جو ہے نا یہ دھندلا ہوتا ہوتا بہت کچھ دھندلا ہو جائے گا. ایسا فضول سوچ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ فضول سوچ میں یار، اور اس کا ہم نیا پروگرام کریں گے. ٹھیک. ٹھیک ہے، فضول سوچ پر انشاءاللہ ہم ایک کوئی نیا پروگرام کریں گے. اس کے علاوہ آپ مطالعے کی عادت رکھیں، غور و فکر کی عادت رکھیں، آخرت کے تعلق سے، قبر کے تعلق سے. اب جیسے کہ رمضان جا رہا ہے تو رمضان کے تعلق سے غور کرنے کی عادت ڈالیں کہ یار بس 6-7 دن رہ گئے، او ہو کیا ہوگا میرا، اگر میری بخشش نہیں ہوئی تو کیا ہوگا. اب دیکھیں یہ اچھی سوچ ہے، یہ آپ کو اس سے نکالے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتری اللہ نے چاہا تو دماغ پیدا ہوگی. اچھا گفتگو کم کریں. بعض اوقات بندہ جب پریشان ہوتا ہے نا بہت بول رہا ہوتا ہے، تو یہ زیادہ بولنا یہ بھی زیادہ پریشان کرے گا. جب بعض اوقات اتنا ڈپریشن لے لیتے کہ گمسم کہیں کپڑا پڑا ہوا ہے، اس کی پوری فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. تو اعتدال ایک ورڈ ہے، اعتدال، بیلنس. اسلام اعتدال کو پسند کرتا ہے. گفتگو میں بھی اعتدال، کھانے میں بھی اعتدال، سونے میں بھی اعتدال، سب چیزوں میں اعتدال ہونا، عبادت میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. میں نے جب اس کے سولوشن کی طرف میں دیکھ رہا تھا تو ایک آیا کہ نیند پوری لے، not less than 7 and not more than 8. 7 سے نیچے نہیں، 8 سے اوپر نہیں، 8 گھنٹے یا 7 گھنٹے اس دوران اپنی نیند کو لے. نارمل کھانا کھائے، زیادہ نہ کھائے. بہت زیادہ کھانے سے بھی یہ پرابلم کریٹ ہو رہا ہے. اور اپنے آپ کو چہل قدمی کی طرف لے کے جائے، چہل قدمی کرے، تھوڑا سا واکنگ کرتا رہے. اور اگر کوئی اور پرابلم نہیں تو باغ میں چلا جائے، ہریالی کو دیکھے اور اپنے آپ کو فریش کرے. ذکر اللہ کی کثرت کرے. میں نے اس کو کافی ریسرچ کیا، مجھے تقریباً جگہوں سے ذکر اللہ ملا کہ ذکر اللہ کی کثرت کرے، اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرے. انشاءاللہ یہ جو
دماغی جو پرابلم ہے، دماغی جو تناؤ ہے، دماغی جو الجھنیں ہیں، ذہنی پریشانیاں ہیں، اللہ نے چاہا تو ان سے نجات مل جائے گی. کال دے دیں. ماشاء اللہ، مدنی چینل واقعی ایک نعمت ہے جو گھر بیٹھے دین سکھا رہا ہے. امیر علیہ سنت کے مدنی پھول سن کر دل کو سکون ملتا ہے. میرا آج کے ٹاپک کے حوالے سے سوال ہے کہ اگر انسان کو بار بار ذہنی پریشانی اور منفی خیالات آتے ہوں تو ان سے بچنے کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ ذکر اللہ، ذکر اللہ، ذکر اللہ کا ذکر کرنے والے پر شیطان قابو نہیں پاتا. اس کو نجات نصیب ہو جاتی ہے شیطان کے مکر و فریب سے، اور اسے اچھی سوچ نصیب ہوتی ہے. آپ مانے نہ مانے، اگر آپ کو کوئی بھی ایسا مہم ہے، آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایسا ذہن میں چیز ہے، آپ اللہ کا ذکر کرتے کرتے سوچیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھتے رہے. آپ مانے نہ مانے ایسی ذہن کے اندر خوبصورت چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ کے نام کی برکتیں لیں، واہ واہ واہ. کر کے دیکھیں. اگر نہ فرق پڑے تو مجھے کہیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر انسان کے ذہن میں بار بار ایسے خیالات آتے ہوں جو وہ ظاہر نہ کر سکتا ہو اور اس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ بے سکونی محسوس کرتا ہو، تو ایسی صورتحال میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جی. آپ اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے اور ان کا حال دیکھنا چاہیے جو اس سے برے حال میں موجود ہے، تاکہ اس کو اپنے حال پر شکر نظر آئے گا. اور شکر کے ذریعے انشاءاللہ تعالی ہماری بہت ساری ذہنی الجھنیں دور ہو جائیں گے. یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. جی. کی ذہنی کیفیت جو ہوتی ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. جس طرح اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بس اس کے ذہن میں یہی مایوسی کے خیالات آتے رہیں گے کہ میری زندگی ختم ہو جائے، کب ختم ہوگی. مطلب وہ ڈپریس رہے گا، اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی. اور جیسے اس کے پاس مال و دولت آئے گا وہ یہی دعا کرے گا میری زندگی بھی لمبی ہو، اس کی امیدیں بھی لمبی ہو جائیں گی. تو اس متعلق کچھ ارشاد فرمائیں. اس سوچ کے اتار چڑھاؤ تو آتا رہتا ہے. جب پریشانی یا اس طرح کی کوئی تنگی آتی ہے تو انسان اس طرح کی سوچوں میں چلا جاتا ہے. اس پہ صبر کرے تو اجر ملے گا نا. مومن کے دونوں طرف مزے ہیں. مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے. دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھتا ہے. اور اگر یہ دونوں نعمت اگر ہمیں نصیب ہو گئی جیسے کہ ہونی چاہیے، صبر اور شکر، تو یہ جتنے بھی یہ برین کے جو مسائل ہیں نا انشاءاللہ یہ حل ہو جائیں گے. ایسا میں ایک ان ایکسپیکٹڈ سا سوال کرنے لگا ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ آپ مجھ سے یہ سوال کرنے کی امید رکھتے ہوں گے یا نہیں رکھتے ہوں گے. بہرحال اب چونکہ سوال میرے ذہن میں آ گیا ہے تو اتنی بڑی ذمہ داری ہے آپ کے پاس ماشاءاللہ. ساری دعوت اسلامی کے یوں بولیے کہ آپ ذمہ داری ہے آپ کے پاس. تو آپ کو نہیں کبھی برڈن ذہن پہ آیا ارے کیا یار کیا ذمہ داری لی ہے بھائی، اپنا چھوڑیں یہ اور اپنے آرام سے جو ہے نا وہ گھر میں بچوں کے ساتھ بندہ سکون سے رہے، کاروبار کرے اور بس ٹھیک ہے. اتنے مسائل ہیں، اتنی بڑی تحریک ہے، اتنا کام کرنا ہے، پروگریس دیکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے، وہ دیکھنا ہے، ڈونیشن کے لیے معاملات جو ہے یہ بھی دیکھنے ہیں، تو کام مزید بڑھانا ہے اور آگے پھیلانا ہے. جو گیپس ہیں وہ کور کرنے ہیں، جو لوپس ہیں وہ ٹھیک جو ہے وہ کرنے ہیں، جو خرابیاں ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے. اتنا بڑا مطلب برڈن ہے، کیا ذہن پہ مطلب آیا ہوا ہے آپ کو کبھی یوں فیلنگ نہیں آئی؟ جی وہ غریب باتیں کر رہے ہیں. میں تو آپ کا خالی آپ کی باتیں سن رہا ہوں. میں نے کہا تھا نا جی ان ایکسپیکٹڈ سا سوال ہے. ان ایکسپیکٹڈ تو ٹھیک ہے لیکن ہے بھی سوال ہی نہیں ہے نا. اکیلا آدمی تھوڑی کام کر رہا ہے کہ اتنا وہ الجھنوں کا شکار ہو جائے گا. اتنی پوری تنظیم ہے، لاکھوں اسلامی بھائی ہیں، اتنی بڑی مرکزی مجلس شورا ہے، اور پھر اتنی بڑی روحانی شخصیت ساتھ امیر سنت جیسی. تو جو بھی دین کا چاہ آپ کہہ رہے ہیں میں کروں، کوئی بھی کر رہا ہے تو اس نے اپنا کمال کیا کیا ہے؟ اس سے تو اللہ لے رہا ہے. اللہ کے دین کا کام ہے، اس پہ کیا ناشکری کرے گا؟ جتنا اللہ لے یہ اس کا شکر گزاری کرے گا نا کہ یہ اللہ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے، اور جب تک میری آخری سانس ہے تو مجھ سے اپنے دین کی خدمت لینا. تو یہ ہونا چاہیے. یہ کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو اب اجر پہ تو بندہ نظر رکھے. ہاں ٹھیک ہے نا، اجر پہ تو نظر رکھے. اگر قبول ہو گیا، اللہ قبول کر لے تو انشاءاللہ جنت ہے اللہ کی رحمت سے. تو اس طرح کی سوچ کیوں آئے گی؟ اور پھر اتنی بڑی تنظیم، اتنی بڑی نعمت اللہ پاک کی رحمت سے ملی اور اتنے سارے مل کر کام کر رہے ہیں. یہ تو اللہ نہ کرے کسی کے دماغ میں آ جائے کہ میں خود کچھ کر رہا ہوں، میں اکیلا کر رہا ہوں تو اس کے دماغ میں 10 قسم کے آئے
ہے ہی نہیں، اکیلا کر ہی کوئی نہیں رہا ہے. تنظیم تو لاکھوں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں مل کر یہ لے کر چل رہے ہیں تنظیم کو، اور اللہ کی رحمت سے چل رہی ہے. اجازت لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ ولادت کا صدقہ بیاں میں اثر دو، ہو اصلاح اس کی جو بدکار